نبی پاک علیہ السلام نے مانگا، یا میری امت کو اکٹھا قحط میں مبتلا کر کے عذاب نہیں دینا، ہلاک نہیں کرنا۔ اللہ نے قبول کی۔ یا اللہ میری امت کو اکٹھا غرق کر کے بھی عذاب نہیں دینا، اللہ نے قبول کی۔ اور تیسری دعا، یا اللہ میری امت میں لڑائیاں اور جھگڑے اور اختلافات نہ پیدا کرنا، اللہ نے رد کر۔ ہاں یہ رب نے ساتھ میں اپنی مرضی سے کرم کیا کہ اس امت کے اختلاف کو بھی اللہ نے رحمت بنا، لیکن رد کر کے اللہ نے یہ فیصلہ سنایا، دعاؤں کو قبول کرنا یہ بھی اللہ کا اختیار ہے اور دعاؤں کو رد کرنا یہ بھی اللہ کا اختیار ہے۔ بندے کا اختیار اتنا ہے کہ وہ صرف کس سے اپنی دعائیں مانگے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بھی یہی کیا۔ آج آپ کے ان 5 دعاؤں کا تذکرہ آپ کے سامنے کرنا ہے۔ نے سورہ طٰہٰ میں ذکر کی اور آپ سب کو وہ آتی ہیں، بہت آسان ہے۔ اشرح صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری کی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا۔ میرے پروردگار مجھے شرح صدر عطا فرما، میرے سینے کو کھول دے کہ تیری دعوت توحید میں جتنی بھی مشکل باتیں مجھے سننی پڑے میں سنتا رہوں، میرے دل کو کوئی غم نہ پہنچے۔ خدا کی قسم جب انسان اللہ کی وحدانیت کے رستے پر داعی بن جاتا ہے تو پھر اسے بڑی بڑی باتیں سننی پڑتی ہیں اللہ کی وحدانیت کے رستے میں۔ اب میرا نبی بھی تو پہلے صادق ہے، امین ہے، سچا ہے، امانت دار ہے۔ 40 سال کے دور کے بعد جب میرے نبی نے الوہیت اور ربوبیت اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا تو سب سے پہلے کاذب بھی بن گیا، ساحر بھی بن گیا، مجنون بھی سننا پڑا۔ لیکن قربان جاؤں رحمت دو عالم پر اللہ کے احسانات اتنے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے مانگا، رب اشرح لی صدری، او میرے ربا میرے سینے کو کھول دے۔ اور اللہ نے میرے نبی کے لیے کہا، الم نشرح لک صدرک، میرا محبوب پیغمبر تجھے مانگنے کی ضرورت نہیں، تیرا شرح صدر تمہیں اللہ نے پہلے کر دیا ہے۔ رب اشرح لی صدری، اور اب میرے سینے کو کھول کہ میں تیرا نبی بن گیا ہوں۔ اب میں یہ تو نہیں کر سکتا کہ اس نبوت کے ملنے کے بعد مجھے یہ قدرتیں یہ اختیارات کہیں حاصل ہو گئے ہوں کہ اب میں اپنے سینے کو خود کھول دوں، نہ۔ اللہ اشرح لی صدری، میرے سینے کو کھولے گا تو صرف کون کھولے گا؟ ویسر لی امری، میرے معاملے کو میرے لیے آسان کر دے۔ میرے اللہ تیرے بغیر معاملات کو آسان کرنے والی ذات کوئی نہیں۔ آئے اس امت کا فرد اپنی سہولتیں لینے کے لیے، اپنی آسانیاں ڈھونڈنے کے لیے کیوں قبروں مزاروں درباروں کے چکر لگا رہا ہے؟ آسانیاں دیتا بھی اللہ ہے، مشکلوں سے نکالتا بھی۔ مانگی اللہ سے، اللہم الطف بنا فی کل اسیرین لا اسیرا ما تیسر لی، کوئی مشکل نہیں جسے اللہ تو آسان کر دے، اور جب میرے اللہ تو آسان کرنے پر نہ آئے تو کوئی اور میری مشکل کشائی کر نہیں سکتا۔ پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے مانگ کر اس امت کو یہ سبق دیا ہے، معاملات آسان ہوں گے تو کس سے مانگنے پر ہوں گے؟ یسر لی امری،
اللہ میرے معاملات کو آسان کر دے. واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میرے اللہ اپنی باتیں تو دنیا کی میں انہیں سناتا ہی رہتا ہوں، وہ سمجھتے بھی رہتے ہیں، پر اب بات آ گئی ہے تیری ربوبیت کی، اب بات آ گئی ہے تیرے وحدہ لا شریک ہونے کی، اب بات ہو گئی ہے تیرے معبود ہونے کی، اب بات آ گئی ہے تیرے مسجود ہونے کی، اب بات آ گئی ہے پروردگار تیرے الہ ہونے کی، تیرے رب ہونے کی. اب میں انہیں مسئلہ سمجھاؤں گا میرا اللہ کون ہے، اس کی طاقتیں کیا ہیں، اس کی قدرتیں کیا ہیں، اس کے اختیارات کیا ہیں، اس کے تصرف کیا ہے، ساری دنیا کو چلاتا کون ہے، ساری دنیا کا نظام کس کے ہاتھ میں، ساری دنیا کی تدبیریں کون کرتا ہے، تقدیروں پر اختیارات کس کے ہیں، موت و حیات کا مالک کون ہے، اولاد کی نعمتیں دینے والا کون ہے، تجارتوں میں نفع دینے والا کون ہے. اللہ اب بات آ گئی ہے تیری وحدانیت اور الوہیت کی، تو میں چاہتا ہوں میری زبان میں کوئی کجی نہیں رہنی چاہیے، کوئی لکنت نہیں رہنی چاہیے، کوئی کمی نہیں رہنی چاہیے. واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہ میری اس لکنت کو دور فرما، تیرے علاوہ لکنت دینے والا بھی کوئی نہیں، لکنت دور کرنے والا بھی کوئی نہیں. یفقہوا قولی، وہ میری باتیں سمجھتے رہیں، میں تیری وحدانیت سمجھاتا رہوں. ہاں وہ سمجھتے رہے، میں اپنی بات انہیں سمجھاتا رہوں. اور پھر میرے اللہ مجھے چوتھی چیز بھی چاہیے، وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي. ایک سے دو بھلے ہوتے ہیں، ایک سے دو بھلے ہوتے ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے ہارون جیسا بھائی اور کسی کو عطا نہیں کیا. ہارون جیسا بھائی، جیسا ہارون کو عطا کیا ویسا بھائی اللہ نے اور کسی کو عطا نہیں کیا. اس لیے کہ بھائی اپنے بھائیوں کے لیے زمینیں بھی مانگتے ہیں، جائیدادیں بھی مانگتے ہیں، بھائی اپنے بھائیوں کے لیے مال و متاع اور تجارتیں مانگتے ہیں. قربان جاؤں ہارون کے بھائی موسیٰ پر، جس نے اپنے بھائی کے لیے اللہ سے نبوت کو مانگا. اللہ میرے بھائی کو بھی اسی طرح نبی بنا دے جیسے میرے اللہ تو نے مجھے نبی بنا دیا ہے. اللہ اکبر. قربان جاؤں ہارون اخی اشدد بہ ازری، تاکہ میری کمر اس کے ساتھ مضبوط ہو جائے، تاکہ میری کمر اس کے ساتھ مضبوط ہو جائے. اور میرے اللہ جہاں میں تیری تسبیحات بیان کروں گا، جہاں میں تیرے تذکرے کروں گا، جہاں میں تیرے نام لوں گا، کئی نسبحک کثیران، ہم تیری تسبیحات بیان کریں گے، ہم تیرے خوب ذکر کریں گے. وہیں پر انکا کنت بنا بصیرا. اللہ ہمیں اس بات کا بھی یقین ہے، توجہ کیجئے، ہمیں اس بات کا بھی یقین ہے زمین والے مانگے یا نہ مانگے، زمین والے دیکھیں یا نہ دیکھیں، اے اللہ ہمیں آسمانوں سے ہمارا رب دیکھ رہا ہوگا. کیا خوبصورت لوگ ہوں گے، ہاں جی کیا عظیم لوگ ہوں گے خدا کی قسم، کہ وہ زمین پر اللہ کے تذکرے کر رہے ہوں گے، اللہ انہیں عرش سے دیکھ رہا ہوگا. انکا کنت بنا بصیرا. ہمیں اور کسی کی نظر نہیں چاہیے. اب یہ جملہ بڑا تلخ ہے لیکن اس پر آپ کا غور چاہیے، حقیقت پر مبنی ہے. دنیا کا انسان کہتا ہے جی ہم پر بزرگوں کی نظر ہے، ہم پر ہمارے حضرت جی کی نظر ہے، ہم پر جی فلاں پیر صاحب کی نظر کرم ہے. قربان جاؤں حضرت موسیٰ کی دعوت اور آپ کی بات پر آپ نے انکا کنت بنا بصیرا یہ لفظ کہہ کر دنیا کو پیغام دیا ہے. دنیا والوں پر دنیا کی نظریں اور دنیا والوں کی نظریں نہیں ہوتی، نظر چاہیے تو صرف کس ذات کی چاہیے. انکا کنت بنا بصیرا. بس جی بزرگوں، بس جی حضرت جی آپ کی نظر کرم ہو جائے تو میرا یہ کام بن جائے. بس جی مرشد سائیں آپ کی نظر کی دیر ہے کہ قسمت کے پھیر پھر جائیں گے. بس جی مرشد حضرت اقدس آپ کی ایک نظر کرم اور التفات نظر چاہیے. قربان جاؤں پیغمبروں کی دعوت پر انکا کنت بنا بصیرا.
اللہ یہ دعائیں بھی میری تو نے سننی ہے اور مجھ پر نظر بھی تیری ذات کی ہونی ہے، تب جا کے میں فرعون کے دربار میں کھڑے ہو کر تیری الوہیت کے ڈنکے بجاؤں گا۔ آج بھی یہ نظریہ بنائیے، ساری کائنات اگر کسی کی نظر کرم کی محتاج ہے تو وہ صرف کس کی ذات ہے۔ مت کہا کیجئے کہ مجھ پر فلاں بزرگ کی نظر ہے، میرے حالات کو دیکھتے رہیے حضرت جی، میرے حالات پر نظر رکھیے حضرت جی، نہ، حالات کو درست بھی کرنے پر قادر ہے اللہ اور حالات پر نظر رکھنے پر قادر بھی ہے اللہ۔ اور پھر حضرت موسیٰ کے ان مانگنے کے بعد پروردگار نے مہر لگائی، قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، یہ جو تو نے مجھ سے مانگا ہے نا، جتنی دعائیں تو نے مانگی ہیں، اے موسیٰ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، مانگنا تیرا کام تھا، دینا میرا کام تھا، تو نے مانگ لیا میں نے عطا کر دیا۔ قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى۔ اب اللہ نے یہاں اگلی بات کی کہ پیغمبر موسیٰ یہ تو نے مجھ سے مانگا ہے تو میں نے تیری یہ دعائیں قبول کی ہیں، لیکن تجھے نہیں پتا کہ تجھ پر پہلے دن سے تیرے رب کی نظر تھی۔ اب یہاں سے اللہ نے اپنے احسان گنانے شروع کیے، وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى۔ اے پیغمبر موسیٰ اب تو آپ مانگنے کے قابل ہو گئے، زبان آپ کی ہل رہی ہے، آپ مانگ رہے ہیں، لیکن اب میری بات کو یاد رکھیے، آپ نے 5 دعائیں مانگی، مانگنے پر میں اللہ نے عطا کر دی، لیکن 5 ایسی جگہ ہیں جہاں پر آپ نے ہم سے نہیں مانگا، ہم نے بن مانگے آپ کو عطا کر دیا۔ آپ نے نہیں مانگا، اذ اوحینا الی امک ما یوحی، یاد رکھیے پروردگار کی ذات پر قربان جاؤں، خلاق دو عالم نے مسئلہ سمجھایا، انقذی فیہ فی التابوت، پہلی دن پیغمبر موسیٰ کی جان پر بنائی، اس دور میں اللہ نے پیدا کیا جہاں بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے، اور اس سال پیدا کیا جب اس سال ذبح کیے جا رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر آپ نے مجھ سے اپنی جان بخشی کا کوئی میرے سامنے آپ نے معاہدہ نہیں کیا، نہ مجھ سے مانگا، آج آپ مانگ رہے ہیں، آپ کے سینے کو کھولوں، اس وقت کو یاد کرو جب ان لوگوں نے تابوت کو کھولا تھا جو بہتا ہوا آیا تھا، جو اللہ اس تابوت میں آپ کی جان کو بچانے پر قادر ہے، آپ کے سینے کو کھولنے پر بھی وہی اللہ قادر ہے۔ جب ہم نے تابوت میں آپ کی جان بچائی تھی، اس وقت کو یاد کیجئے، یہ پہلا انعام اللہ نے بتلایا، احسان جتلایا کہ آپ نے نہیں مانگا، ہم نے بن مانگے عطا کیا۔ پھر دوبارہ آپ کی جان پر بنائی، جب بہن ساتھ ساتھ چل رہی تھی، تمشی اختک فتقول هل ادلکم علی من یکفل، آپ دربار فرعون میں پہنچے، شاہی دائیاں آپ کو پکڑ پکڑ کے سینے سے لگاتی ہیں اور آپ ان کا دودھ نہیں پیتے۔ اب وہ بہن بھی ساتھ آ پہنچی، اس بہن نے کہا هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم، بھائی تمہارے کوئی اور خیر خواہ موجود ہیں جو اس بچے کی خیر خواہی کریں گے تم سے جمع پونجی لے کر؟ ایسے کرو کہ میں ان کا پتہ ایڈریس تمہیں بتاتی ہوں، وہاں ان سے بات کرو تو یہ بچے کی خیر خواہی کریں گے۔ پھر دربار فرعون میں یہ ہلچل مچنے لگی کہ لگتا یوں ہے کام خراب ہو گیا ہے، اس بچے کو ہماری طرف جان بوجھ کر بھیجا گیا ہے، پھر تیرے قتل کرنے کے ارادے ہوئے اور اللہ نے تیری بہن کی زبان سے نکلوایا ہم ناصحون۔ نہ بھائی مجھے نہیں پتا، میں کوئی اس کے ساتھ تعلق والی نہیں، میں تو تمہاری خیر خواہی کر رہی ہوں کہ مائی آسیہ کی گود میں آنے والا یہ بچہ پل رہا ہے تو وہ اس کی خیر خواہی کریں گے تم سے پیسے لے کر، اس وقت بھی تیری جان ہم نے بچائی، پیغمبر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جو اللہ اس وقت تیری جان بچانے پر قادر ہے آج بھی تیرے کام آسان کرنے پر قادر ہے۔ پھر تیسرا موقع آیا، تو پلنے لگا، بڑھنے لگا دربار فرعون میں، اور ہم نے اسی فرعون سے جو تیرا دشمن تھا تیری ماں کو وظیفے بھی دلوائے۔ پھر ہماری قدرتیں دیکھ، تجھے پتا چل گیا کہ تو بنی اسرائیلی ہے اور یہ سارے قبطی فرعونی ہیں۔ پریشانی کے عالم میں ان کے مظالم کو تو دیکھتا، تیرا دل تنگ ہوتا، تجھے خوب پریشانی ہونے لگی،
ایک دفعہ تو نکلا، ایک فرعونی قبطی اور اسرائیلی آپس میں لڑ رہے تھے، اسرائیلی نے تجھے اپنی مدد کے لیے پکارا، ہلکا سا مکہ مارنا تیرا کام تھا اور اسے مقتول بنانا اللہ کا کام تھا۔ قتلت نفسا، قتلت نفسا، تو نے ایک نفس کو قتل کر دیا، پریشان ہوا۔ نجیناک من الغم، اسی قتل نفس میں ڈر کر تو وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا، دوسرے دن جو معاملہ ہوا تو بھاگا۔ جس اللہ نے اس وقت تیری جان بچائی، آج وہی تیری زبان کھولنے پر قادر ہے۔ جو اللہ اس وقت تیری جان بچانے پر قادر ہے، آج تیری زبان کھولنے پر بھی قادر ہے۔ پھر وہاں ہم نے تیری دستگیری کیسے کی کہ تو ٹیک لگائے وہاں بیٹھا دیوار کے سائے میں، اور تیری زبان سے یہ لفظ نکلے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ آج جو بھلائی تیری طرف سے مجھے پہنچے میں موسیٰ اس کا محتاج ہوں۔ پیغمبر موسیٰ ہر بھلائی میں اللہ کے محتاج ہوں، اور آج انبیاء کو ماننے والی یہ امت کہے نا جی ہم پر تو فلاں بزرگ کی نظر کرم ہے، نا جی ہم تو فلاں بزرگ کے پیروکار ہیں، ہم تو فلاں حضرت جی کے مرید ہیں، نا، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، بھلائیاں اتارنے پر صرف کون قادر ہے، اور ہر شر کو بھلائی سے تبدیل کرنے پر بھی صرف کون قادر ہے۔ پھر اللہ نے حضرت موسیٰ کی طرف کیسی بھلائی بھیجی، آپ نے صرف روٹی مانگی، اللہ نے روٹی پکانے والی بھی عطا کی، پکانے والی بھی عطا کی، بیوی عطا کی۔ اللہ نے یہ مسئلہ سمجھایا، میرے پیغمبر جو اس وقت پردیس میں آپ کے کام بنانے پر قادر تھا اور آپ کو بیوی کی صورت میں وزیر دینے پر قادر تھا، آج مانگنے پر ہارون بھائی کو بھی آپ کا وزیر بنانے پر وہی اللہ قادر ہے۔ اللہ نے مسئلہ سمجھایا، ہر چیز پر قدرت چلتی ہے تو صرف کس کی چلتی ہے؟ اللہ ہی کی چلتی ہے۔ بندہ بعض دفعہ مانگتا ہے تو اسے ملتا ہے، لیکن اللہ ایسا کریم ہے کہ وہ اپنی رحمتوں سے بن مانگے بھی عطا کرتا ہے۔ مانگنے پر بھی اللہ ہی نے حضرت موسیٰ کو عطا کیا، اور بن مانگے ہی اللہ ہی نے حضرت موسیٰ کو عطا کیا۔ آج کا انسان اور اس امت کا فرد بھی کامیابیوں کے زینوں کو طے تب کرے گا جب وہ اپنے ہر کام میں مانگے گا تو صرف کس ذات سے مانگے گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔